وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شیئر کرنے سے پہلے میں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو، اپنی CTD کو بہت شاباشی دیتا ہوں کہ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے۔ 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو اور CTD پولیس اور میں ان اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب میں آنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں آؤں، میں ایک اسٹیٹمنٹ چلانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے TV چینلز پہ بھی چلے، اس کے بعد پھر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ قاضی ہے، تربت کا رہائشی ہوں، وہیں پہ پلا بڑا تھا۔ تعلیم میں نے ملک کے اچھے اداروں سے حاصل کی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر ایم فل کی ہے، اور پشاور یونیورسٹی سے میں نے PhD HSC اسکالرشپ کے ساتھ کی ہے۔ تعلیم میں نے ملک کے اچھے اداروں سے حاصل کی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر ایم فل کی ہے، اور پشاور یونیورسٹی سے میں نے PhD HSC اسکالرشپ کے ساتھ کی ہے، اور کرنٹلی میں بیوٹاؤنز میں ملازمت کر رہا تھا، 18 گریڈ کا لیکچرر تھا، اور میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں۔ جب میں PhD کر رہا تھا پشاور میں تو 2020 میں کسی چکر میں وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی، تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ آل وال ہوا، وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے، بعد میں ان میں سے 2 مارے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر ایبتان اور فکالک نے مجھے آلیوال کیا، مجھے تنظیم میں شامل کیا، اور اس نے پھر وہاں سے میری ملاقات جو ہے آلیوال بشیر زیب سے کروائی۔ یہ سارے آلیوال ٹیلی گرام سے ہوتے تھے، انہوں نے جو ہے ٹیلی گرام سے بشیر زیب سے بھی آلیوال کروایا، خود بھی آلیوال کرتا رہا۔ تو میں جب کوئٹہ آیا تو کوئٹہ میں ان لوگوں نے جو ہے مجھے 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی، اور تنظیم میں میرا جو تنظیمی نام تھا وہ حرف حمیر تھا، تو وہ مجھے حمیر کے نام سے جانتے تھے۔ تو جو پہلا کام ان لوگوں نے بتایا تھا، کوئی ایک ریجنل کمانڈر تھا، شیردل اس کا نام تھا، اور پہ بوہیر، وہ آیا تھا، زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں، تو علاج کے لیے یہاں آیا تھا، تو اس کو میں نے جگہ دیا تھا، پھر وہ بعد میں چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں تک نہیں، اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ پچھلے نومبر میں مجھے ڈاکٹر ایبتان نے آلیوال کیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ ایک بندہ ہے اس کو اپنے پاس جگہ دینا ہے، تو 2 رات میں نے اس کو اپنے پاس جگہ دیا، وہ رفیق بزنجو تھا۔ تو اس کے بعد میں نے کسی کے حوالے کیا، پھر دوسرے دن واقعے کے ایک دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا، دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بامبنگ میں جو ہے پٹ گیا تھا۔ تو وہاں پہ سیکیورٹی اور جو معصوم شہری ہیں ان کی جانیں ضیاع ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی مجھے ایک ٹارگٹ ملا تھا ڈاکٹر ایبتان اور فکالک کی طرف سے، اور اس کا نام جو ہے نعمان اور فیرک تھا۔ وہ کچھ دن میرے پاس رہا، 7-8 دن میرے پاس رہا۔ اس کے بعد اس کو میں نے جمیل عرف نجیب کے حوالے کیا، اور وہ جو ہے 14 اگست کے کسی بھی ایونٹ میں اس کو یوز کرنے والے تھے۔ اب یہ کام میں نے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے ایک پسٹل بھی لیا تھا، پسٹل میں نے ایک خاتون سنگت کے حوالے کیا تھا، اس نے جو ہے پھر ٹارگٹ جو اسکواڈ ہوتا ہے تنظیم کا اس کے حوالے کیا تھا، وہ وہاں پہ یوز ہوا تھا۔ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا کہ سرکاری ملازم ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں استعمال ہوا تھا۔ تو یہ کام میں نے کیے ہیں، ان کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں، یہ سہولت کاری میں نے کی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ریاست کی طرف سے تو ریاست نے سب کچھ دی ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، نوکری دی ہے، اور خاندان کے اہلیہ کو دیکھیں اس کو بھی نوکری دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، اور میں تہہ دل سے شرمندہ ہوں کہ ان کاموں میں منسلک رہا ہوں، اور میں افسوس کرتا ہوں۔ اور میری اس ویڈیو کا پیغام کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو نوجوان ہیں یا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی جو انتشار پھیلانے والی تنظیمیں ہیں ان سے بچائیں۔ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، یہ اس کو ہم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، سو دیٹ ہماری جو انویسٹیگیشنز آگے چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو خودکش حملہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ،
اس ریلوے اسٹیشن میں ہمارے تقریباً 32 کے قریب قیمتیں جانیں ضائع ہوئی تھیں. 50+ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 10 سویلین تھے، 2 شہید ہوئے تھے، باقی ہمارے سیکورٹی فورسز کے پرسنل تھے. یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اور ہینڈلر کے حوالے کیے. تو اب میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ابھی تک پینشن لے رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھیں. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں. خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اسکالرشپ پہ PhD کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، کل بھی میں نے اس کا شور و غول اسلام آباد کے کسی کو اس میں سنا APC میں، یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے، یا اس کی ہے یا اس کی. لہٰذا یہ اس رائٹس وائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موصوف کا ایک سوسائڈ بومبر تھا، اس پر ہماری CTD گئی اور CTD نے جا کر اس کو دبوچا، لیکن وہاں پر اہل محلہ نے رزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ان سب پر ہم نے FIR کیا، ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خود کش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا، اور پکڑ کے پھر محلے نے رزسٹ کر کے، بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیویز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیویز میں اس طرح کر رہی ہوتی ہے، اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر، اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام، کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے، ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے، یہ BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے، پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں، اور پھر ساتھ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے. اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے، سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے، عام بلوچوں کو مارتا ہے، پنجابیوں کو مارتا ہے، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا. وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں، اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا.